أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورۃ الرعد قرآن کریم کی سورت نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 28 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں، الا خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دلوں کے اطمینان کا سامان مہیا فرمایا، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے دل کے اطمینان کی بات کی، جسم کے باقی اعضاء کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ دل تمام اعضائے جسم کا سردار ہوتا ہے۔ دل اس پوری انسانی مشینری کا سب سے اہم ترین پرزہ ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہو جائے، دل سدھر جائے، تو پھر سمجھیں کہ سارے کا سارا جسم ہی سدھر گیا، اور اگر دل بگڑ جائے، دل خراب ہو جائے، تو یہ ساری مشینری ہی بیکار ہوگی۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار ہو جاؤ، جیسے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لمضغہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، وہ ٹکڑا فاسد ہو جائے، گوشت کی وہ بوٹی وہ بگڑ گئی، فاسد الجسد کلو، تو سارے کا سارا یہ مشینری کا سلسلہ ہی بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، اور فرمایا خبردار ہو جاؤ، توجہ سے سن لو، یاد کر لو، سمجھ لو کہ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ کہ وہ ٹکڑا دل ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری امت کا سدھار، پوری امت کا سنور جانا
اس کی بنیاد یہ ہے کہ امت کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، امت کے درمیان یا امت میں جتنی بھی قومیں ہیں، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، اگر سارے کے سارے حصے سدھر جائیں تو امت سدھر جاتی ہے۔ اگر سارے حصے صحیح ہو گئے تو سمجھے کہ امت صحیح ہوگی۔ اور یہ سارے کے سارے حصے کب صحیح ہوں گے؟ اگر کوئی کالے لوگوں کا معاشرہ ہے، گورے لوگوں کا معاشرہ ہے، اردو بولنے والوں کا معاشرہ ہے، عربی بولنے والوں کا معاشرہ ہے یا انگلش بولنے والوں کا، جب معاشرے کے افراد سدھر جائیں گے تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ اور افراد کب سدھریں گے؟ افراد سدھر گئے تو معاشرہ سدھر گیا، معاشرے سدھر گئے تو پوری کی پوری امت ہی صحیح ہو گئی۔ اور افراد کیسے سدھریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس کا طریقہ خود بتا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا کہ افراد تب سدھریں گے جب ان کے دل سدھر جائیں گے۔ افراد صحیح کب ہیں؟ جب ان کے دل صحیح ہیں۔ انجن صحیح ہے، گاڑی کو لیے چلا جاتا ہے، گاڑی کے ڈبے بڑے خوبصورت، بڑے نئے، ان میں ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ہوادار کھڑکیاں ہیں، رنگ روغن خوبصورت ہے، لیکن انجن چلنے والا ہی نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے ان ڈبوں کو؟ کہیں جنگل میں لے جا کر اس نے گاڑی کو کھڑے کر دیا، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا۔ انسان کا دل اس گاڑی کا انجن ہے، اگر دل صحیح ہو گیا تو سمجھیں کہ ساری چیزیں صحیح ہو گئیں۔ اور دل صحیح کب ہوگا؟ جب اس کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ اگر خالق کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو یہ صحیح ہے۔ اگر اس کی نگرانی میں آ جائے، اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے جس نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ دنیا میں بھیجنے کے بعد وہ مجھ سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ میرا اس کے ساتھ ایک واسطہ، ایک تعلق قائم ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ اگر یہ دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے تو دل خود بخود سدھر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور و معروف حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک۔ اے نوجوان، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اے نوجوان احفظ اللہ، اللہ کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ کو سنبھالنا کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو مانو، اللہ کے دین پر چلو، اللہ کے احکام کو سنبھال کے رکھو، ان پر عمل کرو۔ یحفظ کا تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو سنبھال کے رکھو، اللہ سے مانگتے رہو، جب جب مانگو گے اسے اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اللہ میں یہ قدرت ہے یا نہیں؟ اللہ میں یہ ساری قدرتیں موجود ہیں کہ پوری کائنات یک وقت ایک جگہ ایک ہی وقت میں سارے اپنی اپنی حاجتیں مانگیں۔ اس دنیا میں روئے زمین پر، ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں، سمندر کی تہوں میں، ساری کی ساری جاندار چیزیں اپنی اپنی مرضی کا مطالبہ کریں اور ایک ہی وقت میں کریں۔ اللہ ہر کسی کا مطالبہ سن بھی سکتا ہے اور ہر کسی کا مطالبہ پورا بھی کر سکتا ہے۔ وہ اس قدرت کا مالک ہے۔ اور جب وہ ساری کائنات کے سارے مطالبے پورے کر دے تو اس کی رحمتوں کے خزانے میں کمی کتنے ہونے والی ہے؟ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جاندار اپنا اپنا مطالبہ پیش کرے، اللہ ہر جاندار کے مطالبے کو پورا بھی کر دے، تو اس کی رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر یا کوئی چڑیا، کوئی کوا سمندر میں چونچ ڈبو کر پانی بھر کے لے اڑے تو سمندر میں کتنی کمی واقع ہوگی؟ کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔
اللہ کی رحمتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اگر ساری دنیا بھی مانگ کے لے جائے۔ جس رب کائنات کی رحمتوں کے خزانے اتنے بڑے، اس کی رحمتوں سے مایوسی کیوں؟ ہم مانگتے ہوئے بھی تھوڑا گھبرا کے یہی مل جائے تو کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، جب رب سے مانگو کھلا مانگو، رب سے مانگو تو کھلا مانگو، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ہماری دعاؤں میں بھی یہ رہتا ہے کہ یا اللہ جنت کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہمیں دے دینا۔ جس سے مانگ رہے ہو اس نے تو اتنی قدرتیں ہیں، اس میں تو اتنی طاقتیں ہیں، پوری کائنات کے مسائل حل کر کے، پوری کائنات کے مطالبے پورے کر کے اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو پھر کیوں گھبرائے مانگتے ہو؟ کھل کے مانگیں، اے اللہ جنت دے، جنت الفردوس دے۔ اور جنت الفردوس کون سی ہے؟ جو عرش الہی کے ڈائریکٹ نیچے ہے، عرش الہی کے سائے میں جگہ مانگے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو پورے جسم کا سردار بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ دل سدھر گیا تو سارے کا سارا جسم ہی سدھر جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل پر فتنے مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں، مسلسل۔ جب بھی کوئی فتنہ نازل ہوتا ہے، اگر دل اس کو قبول کر لیتا ہے، اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک کالا نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، اور اگر فتنے کا انکار کر دیتا ہے، اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوتا، تو اس میں ایک سفید نقطہ آ جاتا ہے۔ اب دل کی شکل کیا ہو گئی؟ کسی کا دل سیاہ کالا اور کسی کا دل سفید، بالکل صاف ستھرا۔ یہ شب و روز فتنوں کا مسلسل نازل ہونا ہماری آزمائشیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے، اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، کبھی بھوک، کبھی فقر، کبھی فاقہ، کبھی فلاں مشکل، کبھی فلاں مشکل، کبھی مالی، کبھی جانی، کبھی فصلوں میں، کبھی باغات میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مشکل آئے تو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھیں، اس میں ثابت قدمی، اس میں اللہ رب العزت سے توفیق اور ثابت قدمی مانگیں۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہا تو دل مضبوط رہے گا، اللہ کی ذات پر توکل رہا تو کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آپ کو نہیں چھوئے گی۔ لیکن جب اللہ پر توکل ہی نہ رہے، آدمی سمجھے کہ میری نوکری چھوٹ گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا یہ کام نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم پرندے جتنا بھی توکل کرو تو کبھی بھوکے نہ مرو گے۔ ایک پرندہ جتنا اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے، کبھی اتنا بھی ہو جائے، تم تو کتنے بڑے لہیم شہیم، 60 سے لے کے 100 سوا 100 کلو تک کے بھاری اتنا سا پرندہ ہے، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، گھر میں کوئی سٹور نہیں، اتنا سا گھونسلہ ہے، اس کے اندر رہتا ہے۔ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، اور فرمایا رات کو واپس اپنے گھونسلے میں پہنچتا ہوا ہے سیر شکم، پیٹ بھرا ہوا۔ اگر کبھی اس پرندے جتنا بھی توکل انسان میں پیدا ہو جائے، وہ بھوکا نہیں مرتا۔ اور فرمایا اگر تمہارے دل کو سمجھانے کی ساری بات ہے، اگر تمہارے پاس اگر کوئی صبح کے وقت اٹھے، من اصبح آمنا فی سربہ، صبح اٹھے اور وہ پرامن ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ خطرہ نہیں کہ ابھی حملہ ہوگا میرے گھر پر، یہ خطرہ نہیں کہ میں باہر نکلوں گا
اور مجھے جاتے ہوئے راستے میں موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں، پیدل مجھے کوئی گولی مار دے گا۔ کچھ علاقے ہیں نا ایسے، پاکستان میں کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، روشنیوں کا شہر، عروس البلاد، کسی کو امن نہیں، کسی کو سکون نہیں، کس وقت کس کو کون گولی مار دے گا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی آدمی نے صبح کی آمنن فی سربے، وہ پر امن ہے، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس ایک دن کی روٹی ہے، مُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور تندرست و توانا ہے، تندرستی حاصل ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے، سٹور وغیرہ کوئی نہیں، اور پر امن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، پوری کی پوری دنیا اس کے گھر میں جمع ہے۔ اب کس چیز کو پوری کی پوری دنیا قرار دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تندرستی، ایک دن کا کھانا اور پر امن رہنا، بس۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف سکھلایا نہیں لوگوں کو، بتایا نہیں، بلکہ خود اپنے اوپر آزمایا، امت کے سامنے نقشہ بنا کے دکھا دیا کہ یہ دیکھ لو، ہم خود ایسے جی رہے ہیں، پر امن، پر سکون، اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک چاند چڑھتا ڈوب جاتا، دوسرا چڑھتا ڈوب جاتا، اور چاند ہلال جو مہینے کے 30 یا 29 دنوں میں ایک ہی مرتبہ چڑھتا ہے، یعنی ایک مہینہ شروع ہوتا، پھر دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا، تیسرا شروع ہو جاتا۔ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، تندرست و توانا، صبح بیدار ہوتے، کسی قسم کا کوئی خوف و خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک دن کی روٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تازہ روٹی ایک دن کی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ایک دو اور تین مہینے صرف کھجور کھا کر اور پانی پی کر گزارا کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں، ہمارے دلوں میں توکل نام کی چیز کوئی لگتا ہے ہی نہیں، ڈیروں پیسہ ہے، کام، کاروبار، فیکٹریاں، ملیں، یہ اور وہ، گاڑیاں، فرسٹ کلاس گھر، پریشان، ہر وقت پریشان۔ اگر اس دل کے پرزے کو تھوڑا سا سنبھال لیں، اس دل کے پرزے کو تھوڑا سا کھڑا کر لیں، پھر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بار بار دہرایا کہ اگر دل صحیح ہے، دل میں میرا تقوی موجود ہے، دل میں مجھ پر توکل موجود ہے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ قرآن کریم میں توکل کا لفظ پڑھیں کہاں کہاں آیا، تقوی کا لفظ پڑھیں کہاں کہاں آیا، اور ساری دل کی ساری بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے سورہ رعد کی اس آیت میں بتا دیا۔ اس آیت میں علاج کیا بتایا؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا الذین آمنوا، پہلی بات یہ کہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں نا، اگر ایمان نہیں تو انسان ہی کیا ہے، وہ تو ڈھور ڈنگروں سے بھی بدترین ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان کے دل ہیں، ان سے سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، جانور بھی نہیں بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے اور گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی بدترین ہے۔ اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر صرف ایمان ہے اور اللہ کا ذکر جاری رہے تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ دل کو جیسے جیسے ذکر کریں گے دل کو بالیدگی ملتی ہے، دل تازہ ہوتا ہے، دل میں نکھار آتا ہے، اور اللہ رب العزت فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ لوگو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے،
اور یہ بات میں کئی مرتبہ یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ذرا بات آئی جی میں بڑی ٹینشن میں ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، بیوی کو کہہ رہا ہے کمرے سے نکل جاؤ، بچوں کو کہہ رہا ہے ادھر ادھر لے جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ تم پھٹنے والے ہو؟ کیا ہو جائے گا؟ بیوی پاس ہوگی، کیا ہوگا جو بچے پاس ہوں؟ نہیں مجھے لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ۔ عجیب قسم کی حرکتیں، مسلمان ہو، تمہیں اپنے بیوی بچے اچھے نہیں لگ رہے، کیا ہو گیا؟ جی میں بہت ٹینشن ہوں۔ یہ ٹینشن کہاں سے آئی؟ ہماری اپنی بنائی ہوئی مصیبتیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل، ہماری اپنی بنائی ہوئی مشکلات، ہم اتنا تمنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان میں سے جب ذرا کمی بیشی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوری دنیا کس کو قرار دیا؟ تندرستی، ایک دن کا کھانا اور امن۔ فرمایا کانما حیزت لہ الدنیا بے حذافی رہا، گویا کہ پوری دنیا اس کے گھر میں جمع ہے، اور اس کے گھر میں واقعی پوری دنیا جمع ہے اور ٹینشن کا مریض ہے۔ ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے آپ کو صرف چھوٹی سی دوا دی ہے اور فری، کوئی کاسٹ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، گولی پہ 1 ریال بھی نہیں لگتا، گولی فری۔ اور گولی کیا ہے؟ ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار ہو جاؤ کہ دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے۔ قرآن کریم پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، ساری ٹینشنیں دور۔ اگر زندگی میں ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، خوشی، غم، تکلیف، فقر، فاقہ، دولت، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی فقیر، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی رعایا۔ جب اللہ چاہتا ہے پانسا پلٹ دیتا ہے، رعایا جو ہے، جو کل تک حاکم تھا محکوم ہو جاتا ہے، کل تک امیر تھا فقیر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ باتیں اللہ کے ہاتھ میں کہ کوئی کب کیا ہو جائے گا، اللہ کس کو کیا کر دے گا۔ کم از کم جو ہمارے پاس موجود ہے، جس موجودہ حالت میں ہے، اس حالت میں تو ہمیں اللہ کی ذات پر شکر کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہر طرح کی دولتیں، نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر وقت ہم گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ایک بات، صرف ایک حدیث میں فرمایا کہ دل کو صحیح کر لو، اپنے دل کو صحیح کر لو۔ اگر یہ دل صحیح ہو گیا، سارا جسم صحیح۔ اگر جسم ایک آدمی کا صحیح تو پورا معاشرہ صحیح، پورا معاشرہ صحیح تو پوری امت صحیح۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو فارمیسی دکھائی وہ قرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مشکل پیش آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ایسے واقعات، ڈاکٹر یہاں سعودی ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر خالد خضیر، انہوں نے اپنے ایک تقریر میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ مشکلات میں نے عرض کیا کہ آتی ہیں دنیا میں، چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہوا، آدمی مشکل میں مبتلا ہو گیا۔ ابھی منگل کو یہاں دمام میں شیخ سلطان الاوید، بہت بڑے عالم، بہت بڑے واعظ تھے، کل انہوں نے خطبہ دیا کہ مصیبت آ جائے تو کیسے کرنا ہے، اور اگلے دن ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ ان کے سارے پیار کرنے والے ان کی اس موت کی وجہ سے مصیبت میں آ گئے یا نہیں؟ کوئی یہ تو نہیں جانتا کب کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، اپنے اوپر آ جائے، اپنے کسی گھر والے پہ آ جائے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ ہسپتال میں آ گیا، ماں رونا شروع کر رہی ہے اور بچے کا باپ ساتھ موجود ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ کو یاد کر، اللہ سے دعا مانگ، تیرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی اس نے وضو کیا، ایک سائیڈ میں تھوڑا سا جگہ تلاش کی اور کپڑا ڈالا
اور نماز پڑھنے لگے۔ ہمیں یاد رہتی ہیں یہ بات۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک اب بچے کو ہوش نہیں آ جاتا ہمارے اپنے ہوش گم ہوئے رہتے ہیں۔ ماں باپ نے نماز شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو سنبھال کے رکھو اللہ تمہیں سنبھال کے رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو سنبھال کے رکھو، اللہ سے مانگو، جب مانگو گے تمہیں دے گا، جب اسے ٹٹولو گے ڈھونڈو گے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کو سامنے پایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تجدہ تجاہک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے، یعنی تمہاری باتوں کو سننے والا، تمہاری مطالبات کو پورا کرنے والا وہ موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، ادھر ادھر کسی کے پاس نہ جاؤ۔ اولاد کی ضرورت پڑے، اولاد نہیں، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگو۔ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی ولی کوئی اولاد نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ کی دین ہے۔ کوئی مشکل پیش آئے، کوئی حاجت ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے۔ یا علی مدد نہیں، کیا کرو؟ یا اللہ مدد، اے اللہ میری مشکلات کو دور کر۔ ہم ذرا مشکل آئی اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا علی مدد۔ بڑے بڑے جلسوں میں نعرہ بھی یہی ہوتا ہے، نعرہ حیدری، یا علی۔ آپ تھوڑا سا کبھی غور کیا کریں، بات معمولی سی سمجھ کی، اگر آج ہمارے پاس ہندوستان میں، پاکستان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر ہماری مدد کر سکتے ہیں، اگر آج کر سکتے ہیں تو آج سے 1400 سال پہلے جب ان کا اپنا بیٹا مظلوم شہید کیا گیا، ابھی کل واقعہ گزرا نا، 10 محرم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں پیاسا اور مظلوم، یہ تو ساری دنیا گا رہی ہے نا بڑے زور شور سے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعی پیاسے اور مظلوم شہید کیے گئے، اس واقعہ میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، وہ بڑے زور دور طریقے، رات کو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ وہاں ہاتھ پھیر پھیر کے صاف کر رہی، کیا ہوا؟ صبح میرے بیٹے کا لاشا یہاں گرے گی۔ لاشے کے گرنے کا انتظام کر رہی ہو، اس کو بچاتی کیوں نہیں؟ کل تیرے بیٹے کا لاشا گزرے گا، پہلے بیٹے کو بچا لو، ادھر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہندوستان میں آ جائیں گے، بنگلہ دیش میں پہنچ جائیں گے، پاکستان میں آ جائیں گے، یہ تو بالکل قریب تھا ان کے، کوفہ میں کیوں نہ پہنچے؟ یا علی مدد، وہ اپنا بیٹا نہیں بچا سکے، وہ کسی دوسرے کے پاس جا کر کسی کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ انتظام ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو علی سے نہیں، ولی سے نہیں، پیر سے نہیں، کسی سرکار سے نہیں، کسی دربار سے نہیں، مدد طلب کرو تو کس سے؟ صرف اللہ سے۔ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اولاد نہ ملے اللہ سے مانگو، نبیوں نے کن سے مانگی؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو تو بہترین وارث ہے، لیکن میری نسل سے مجھے وارث دے۔ اللہ نے دیا نہیں دیا؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اچھی اولاد عطا فرما، تو دعائیں سننے والا ہے۔ نبیوں نے اللہ سے مانگی، اللہ نے نبیوں کو دی۔ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں، اگر دل صحیح ہو تو ہم مدد بھی صحیح جگہ سے طلب کریں گے۔ اگر دل کی حالت بگڑ کر ایسی ہو چکی ہے کہ دنیا کی تمام تر خواہشات کا مجموعہ یہ دل بن چکا ہے،
اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا یا معمولی سا رہ گیا، ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ جب حالت یہ ہوگی تو ہمارا توکل کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں میں تقوی کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے ساتھ اپنے دلوں کے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور اس کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور تھوڑا سا اہتمام اللہ کے ذکر کے سلسلہ میں عرض کر دوں، اگر تھوڑا سا ہم یہ اہتمام کر لیں کہ جہاں جہاں اللہ کے ذکر کا موقع آتا ہے وہاں ہی کرتے رہیں، 24 گھنٹے نہ سے سو کر اٹھیں تو اللہ کے ذکر کا موقع ہے یا نہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب سو کر اٹھیں یا مر کر جئیں، اللہ نے نیند کو موت بھی قرار دیا ہے، سو کر اٹھیں مر کر جئیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں زندہ کر دیا، پھر زندہ کر دیا۔ اٹھتے ہی آنکھیں کھولتے ہی ہوش سنبھالتے ہی اللہ کا ذکر آ گیا، چارپائی سے اتر کر باتھ روم جانے لگیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللہ کا ذکر کریں۔ باتھ روم سے قضاء حاجت کے بعد باہر نکلیں، غفرانک اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ گھر سے نکلنے لگیں، مسجد جانا ہے گھر سے نکلنے لگیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور بعض دیگر دعائیں۔ مسجد جانے تک راستے میں گلی بازار آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نماز پڑھیے سارا ذکر، لوٹنے لگے ہیں، اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک، جاتے ہوئے دعائیں، آتے ہوئے دعائیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعائیں، داخل ہوتے ہوئے دعائیں، سوتے ہوئے دعائیں، اٹھتے ہوئے دعائیں، ذکر ہی ذکر ہے۔ ایک پابندی کے ساتھ صرف ان اوقات کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے ساتھ تعلق آٹومیٹک جڑ جائے گا۔ قدم قدم پہ جب یاد ہوگا کہ یہاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذکر سکھلایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا تعریف آتی ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، دل مضبوط ہو جائے گا، اور جب دل مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے عمل بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ دل صحیح کر لیں، اور دل صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو پھر کوئی غم اور کوئی فکر۔ ہم نے تو ولی خاص رکھے ہوئے نا جو بے غم ہوتے ہیں، ہم نے چند لوگوں کو اسپیشل رکھا ہے کہ وہی بے غم۔ اللہ رب العزت نے ولی قرار دیا جو اللہ کی مانتا ہے وہ اس کا ولی ہے، اس کا دوست، اور ولی جو بھی ہے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ جب خوف نہ رہے غم نہ رہے دل صحیح ہو جائے گا، نہیں کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ان تمام ٹینشنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو وہ راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری صلاح اور فلاح ہے، جس میں ہماری آخرت کا بھلا ہے۔ یہ 4 DVD کا ایک سیٹ ہے جس میں 10 درس ہیں تفسیر القرآن کے۔ یہاں اسلامک سینٹر میں ایک کورس کروایا گیا تھا جس کا شارٹ کورس سمجھ لیں کہ عنوان ہے۔ اس شارٹ کورس کی یہ 4 DVDs ہیں، کاشف صاحب کے پاس جس کو چاہیے جاتے ہوئے لیتے جائیں۔ کیا میں اپنے سگے بھائی کو ہر مہینہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بھائی صاحب کوئی کام نہیں کرتے، گزر بسر کے لیے کوئی آمدنی نہیں ہے، والدین فوت ہو چکے ہیں اور میری محدود آمدنی ہے، کیا کروں؟ والدین فوت ہو چکے ہیں جن کے بھی اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ بہت بڑا رشتہ، جس رشتے کا کوئی بدل نہیں، نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل ہی نہیں، جن کے ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھے اور توفیق دے خدمت کرنے کی۔ رہا یہ کہ آپ اپنے بھائی کو مہینہ مہینہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا آپ اپنی زکوٰۃ بھی مہینہ مہینہ نکالتے ہیں؟ نہیں،
زکوٰۃ یہ ایک مہینے میں، سال میں ایک مہینہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس میں عموماً لوگ زکوٰۃ نکال کے یہاں رکھ دی، اب بھائی کی تنخواہ لگا دی اس زکوٰۃ میں سے، اور بھائی پر بھی کنٹرول، بھابھی پر بھی قبضہ، بچوں پر بھی، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ کھلا رہے ہیں، جبکہ یہ انداز اپنے دوسرے لوگوں کو غلام بنانے کا انداز ہے۔ زکوٰۃ کا یہ منشا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا منشا یہ ہے کہ دوسرے باعزت آبرو مندانہ انداز سے جی سکیں۔ آپ نے جب ان کو مہینہ مہینہ دینا ہے تو وہ کیا سمجھیں گے؟ ہمارے بھائی نے ہماری گویا کہ تنہا خرچہ باندھ رکھا ہے۔ خرچہ بھائی نے جیب سے نہیں باندھا، یہ خرچہ اللہ کا دیا ہوا اسپیشل مال ہے۔ اس خرچے کو نکالیں، اس کو غریبوں میں تقسیم کریں، چاہے وہ بھائی کیوں نہیں۔ اور اگر مہینہ مہینہ تنخواہ دینی ہے تو بھائی کو اپنی جیب خاص سے دیجئے۔ زکوٰۃ سے تنخواہیں باندھنا یہ ہمارے لیے انفرادی طور پر جائز نہیں، یا پھر یہ مال دیجئے جا کے بیت المال میں، اور بیت المال والی زکوٰۃ باندھیں، کوئی حرج نہیں، تنخواہ باندھیں۔ ہم اپنے لیے اپنے عزیزوں کو، کسی نے بہن کا، کسی نے بھائی کا، کسی نے چچا کا، کسی نے پھوپھی کا خرچہ اس انداز سے اٹھا رکھا ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکال کر 2، 4، 10، 15 دن، 20 دن، مہینہ کے اندر اندر زکوٰۃ ان کے مستحقوں کو پہنچانی چاہیے۔ اب کہیں گے جی اگر ان کو اکٹھی دے دیتے ہیں تو وہ ساری خرچ کر دیں، تمہیں اب اس سے کیا؟ وہ کیا کریں گے؟ دو، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ احتیاط نہیں برتتے، روک دو، چھوڑ دو، دوسرے لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ ساتھ ساتھ ان کو واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو کہ بھائی تعاون کریں گے لیکن اچھے طریقے سے۔ اگر کام نہیں کر رہا اور آپ نے پکی ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ باندھ دی تو وہ کام کیوں کرے گا؟ ایسے بہت سارے ہیں کہ ان کو پیسہ باہر سے اسی انداز سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کام چل رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن گھر میں موجود ہے، ڈش موجود ہے، اور باہر سے مزید بھی اضافی طور پر مارکیٹ سے بھی مال آتا رہتا ہے، نئی فلم آ گئی، نئی سی ڈی آ گئی، انہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ آرام سے بیٹھ کے سیڈیاں دیکھتے ہیں اور ان کی تنخواہ آپ نے باندھی ہوئی ہے۔ یہ انداز زکوٰۃ کا نہیں، یا بیت المال میں جمع کرائیں، وہ تنخواہیں باندھیں لوگوں کی، یا پھر اس کو غریبوں میں پہنچائیں، اور اس میں آپ کا بھائی بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں۔ جامع کبیر سے باقاعدگی سے درس میں شرکت کے لیے آنے والے امین بھائی کی والدہ کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ گھر کے لیے قرضہ لینا انٹرسٹ پر، پراویڈنٹ فنڈ، شیئرز کا کاروبار، سیونگ اکاؤنٹ 4.5%، یہ 4.5% تو سود ہوگا نا، اس کے آگے سود کا لفظ نہیں لکھا، اوپر سیونگ اور پراویڈنٹ فنڈ اور یہ وہ سارا لکھا ہے۔ گھر کے لیے قرضہ لینا انٹرسٹ پر، یہ انٹرسٹ کیا چیز ہے؟ یہ بھی سود ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ سود پہ پیسہ لے کر گھر خریدیں گے، انتہائی نحوست پر آپ نے بنیاد رکھ دی گھر کی۔ سود سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے فرمایا اللہ سود کا، ایک عالم نے ترجمہ کیا ہے ہمارے پنجاب میں اور پاکستان کے عام علاقوں میں تو شاید وہ لفظ سمجھا جاتا ہے یا نہیں، اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے، یہ لفظ سمجھنے میں آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ سود کا ستیہ ناش کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں یا دیسی لفظوں میں۔ وَيُرْبِ صدقات، اور صدقات کو، زکوٰۃ کو، اس مال کی وجہ سے مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ جب اللہ نے جس چیز کا ستیہ ناش کرنا ہے، آپ نے وہ لے کے مکان بنایا تو مکان کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو مکان کی نیو ہی غلط رکھ دی ہے، لہٰذا یہ نہ کریں۔ مکان جب اللہ دے گا، قرض سود پہ لے کر مکان لینا جائز نہیں ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ، شیئرز، کاروبار، سیونگ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ میں 4.5% یا 12% یا 14% جتنا بھی آپ کو مل رہا ہے یہ حرام ہے، اس کا اپنی ذاتی استعمال میں لانا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کو یہاں سے نکالیں۔ اب شیئر کا کاروبار ہے، پراویڈنٹ فنڈ ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ کسی موقع پہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔
سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ۔ ہمارے علماء میں سے ایک جماعت نے کہا کہ یہاں لا نفی کمال کا ہے، لا نفی جنس کا نہیں۔ ٹیکنیکل مسئلہ ہے لیکن میں سمجھا دیتا ہوں دیسی زبان میں۔ کہتے ہیں کہ لا کا معنی یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، لا کا معنی یہ ہے کہ نماز اچھی طرح سے نہیں ہوتی۔ نفی کمال یعنی کمال درجے کی نماز نہیں ہوتی، گھٹیا سے درجے کی نماز چاہیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گھر سے نکلے، ٹھنڈی ہوا میں چل کے آئے، مسجد میں آئے، جماعت سے نماز پڑھی اور گھٹیا سا درجہ اعلیٰ درجہ چاہیے یا نہیں؟ اور اعلیٰ درجہ کب ملے گا؟ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ لا نفی کمال کا مان لیں، لا نفی جنس کا مانے تو اس کا معنی یہ کہ نماز ہوتی نہیں۔ مان لیا کہ لا نفی جنس کا چھوڑ دیتے ہیں، نفی کمال کا لے لیتے ہیں۔ نماز پڑھیں تو پھر کمال کی پڑھیں، یہ زوال والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ امام جب گٹیا میں جان بوجھ کے لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ نماز ہے نا، امام جب رکوع میں جائے تو ہم بھی رکوع میں شامل ہو جائیں تو کیا ہماری وہ والی رکعت ہو جائے گی یا نہیں؟ جو آدمی رکوع میں امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے اس کا قیام چھوٹ گیا یا نہیں چھوٹ گیا؟ اس کی سورہ فاتحہ پڑھنا بھی چھوٹ گیا، سننا بھی چھوٹ گیا، اور ظہر عصر میں اتنا دیر کھڑا ہونا بھی چھوٹ گیا۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یا امام کی سنے، یا خود پڑھے، یا بقدر سورہ فاتحہ کے کھڑا رہے۔ اب یہ تینوں چیزیں یہاں چھوٹ گئیں، نہ بقدر سورہ فاتحہ کھڑا رہ سکا۔ مفتی کفایت اللہ رشید احمد گنگوئی نے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی پہلے کے ہیں وہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بقدر فاتحہ کھڑا رہے، فاتحہ پڑھ لے، فاتحہ سن لے، اور اس کی تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، نہ بقدر فاتحہ کھڑا رہا، نہ فاتحہ پڑھی اور نہ فاتحہ سنی، اور نہ اس کو قیام ملا۔ جب یہ سارا کچھ چھوٹ گیا تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی وہ رکعت ہو جاتی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھ لینی چاہیے کیونکہ بڑی بڑی چیزیں تو ساری چھوٹ چکی ہیں۔ اب آپ کا دل کیا گواہی دیتا ہے؟ جو آپ کا دل گواہی دیتا ہے وہ کر لیں۔ جب خطبہ ہو رہا ہے تو مسجد کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے یا نہیں؟ وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ مسجد کی 2 رکعتوں سے مراد تحیۃ المسجد ہے۔ مسجد میں داخل ہوں، امام ممبر پر ہے، خطبہ چل رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ ایک حدیث، دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اور ایک واقعہ موجود ہے خاص کہ حضرت صلیح غطفانی رضی اللہ عنہ صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور اندر آ کے بیٹھ کے، جیسے ہمارے لوگوں کی عموماً عادتیں آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب امام اصل خطبہ شروع کرتا ہے اس میں اٹھ کے وہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحابی آئے، مسئلے کا علم نہیں، آئے اور بیٹھ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ یعنی اشارہ اسی تحیۃ المسجد کی 2 رکعتوں کی طرف تھا۔ کہا نہیں، فرمایا اٹھو، نماز پڑھو اور مختصر سی پڑھو، یعنی اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاسین شروع کر دو، چھوٹی سی مختصر سی نماز پڑھو 2 رکعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے صحابی کو اٹھا کے کہا کہ پہلے پڑھو اور ہم آئیں اور بیٹھتے جائیں، آئیں اور بیٹھتے جائیں، آئیں اور بیٹھتے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خلاف ورزی ہے جس میں فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے بغیر جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سلام 2 ہاتھ سے لینا چاہیے یا 1 ہاتھ سے؟ نہیں، سلام تو 1 ہاتھ سے بھی نہیں، 2 سے بھی نہیں، سلام تو منہ سے لیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سلام تو منہ سے کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں ہاتھ کہیں آیا؟ وہ مصافحہ ہے، وہ سلام نہیں، وہ اس سے اضافی ایک چیز ہے، وہ ہے مصافحہ۔ مصافحہ 1 سے یا 2 سے، صحیح ترین بات اس میں یہ ہے کہ مصافحہ 1 ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ لمبی تفصیلات میں نہیں جاتا، علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے المقالۃ الحسنہ کے نام سے
ایک کتاب لکھی ہے، چھپی ہوئی ہے، الگ سے بھی چھپی ہوئی ہے، اور آج کل ان کا ایک مجموعہ آ گیا ہے، ان کے مجموعہ مقالات میں بھی وہ کتاب چھپ کے آ گئی ہے۔ اس میں انہوں نے بعد دلائل پوری تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ دو ہاتھ سے کرنے والوں کی دلیل میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کبھی پوچھ بھی لیتا ہے کہ کیا دلیل ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا تھا۔ وہ حدیث پہلے اچھی طرح سن لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ بات کیا تھی، اور پوری شکل بھی ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں مصافحہ سنت کیا بن رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشہد سکھلایا۔ تشہد سکھلانے کے لیے جیسے آدمی ملتا ہے، سلام کیا اور اوپر سے ان کے ہاتھ کو پکڑ بھی لیا، ایک ہاتھ سے بھی پکڑا ہوا ہے، اوپر سے دوسرے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ پوری حدیث کی کتابیں پڑھ جائیے، جہاں جہاں یہ واقعہ آئے گا وہاں وہاں یہی ملے گا کہ حضرت ابن مسعود کا رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ تھے۔ کتنے ہاتھ ہوئے؟ یہ کل 3 ہاتھ ہوئے۔ 2 کس کے ہیں؟ پیر صاحب کے۔ 2 پیر صاحب کے ہیں اور مرید کا ہاتھ ایک ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ پیر ایسے تھوڑا سا ہاتھ دیتے ہیں اور ہمارے 2 ہاتھ ہوتے ہیں۔ الٹا ہو گیا نا سارے کا سارا۔ پیر پورا ہاتھ دینے کو بھی تیار نہیں، بڑی مشکل سے وہ تھوڑا سا آگے کرتے ہیں، ہمارے لوگ لٹک لٹک کے چمٹ چمٹ کے، اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھ اس لیے پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو سکھلا رہے ہیں۔ اگر مصافحہ 2 ہاتھوں سے کرنا سنت ہوتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 2 ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے، ان کے 2 ہاتھ ہوتے۔ اب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی ہوتا تو ہم مان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی کافی ہے، صحابی کے 2 تھے اس لیے سنت 2 ہو گیا۔ یہاں تو معاملہ الٹ ہے، صحابی کا 1 ہاتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ ہیں، کیونکہ وہاں مصافحہ مراد ہی نہیں، وہاں روکا ہوا ہے پکڑ کے، ان کو ایک چیز سکھلائی جا رہی ہے، اور جیسے توجہ دلانے کے لیے آدمی پکڑ لیتا ہے نا، پکڑ کر باقاعدہ ان کو سکھلایا جا رہا ہے۔ یہ ہے مسنون مصافحہ۔ ہمارے یہاں 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو گستاخی شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے فون کیا، پاکستانی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، کون کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں سر ہیں، کیا کریں، مصافحہ 1 ہاتھ سے ان سے کریں تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سنت رسول پہ عمل کرنا ہے، سر ناراض ہو یا سر کا کوئی سر ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، سنت رسول ہے 1 ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ اب کہا کہ کیا ہم کہیں تھوڑا اوپر نیچے کہیں ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اب بچہ ہے بیچارہ، اسٹوڈنٹ ہے، اور سامنے سر ہے، سر ناراض بھی ہو رہا ہے، سر آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہاتھ کریں گے تو وہ 1 ہاتھ تو ایسے ہو گیا نا، تو کیا ہم وہاں دوسرا ہاتھ نہیں لگاتے، کہیں اوپر کہیں نہ کہیں لگا سکتے ہیں تاکہ سر کی جان میں جان آ جائے اور سر کو سکون آ جائے کہ میرا احترام کر رہا ہے۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ احترام ہوگا؟ دل سے سر کو برا کہا جا رہا ہے اور مصافحہ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ سر سنت کے خلاف مطالبے کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں یہ عام ہو رہا ہے۔ نماز میں پاؤں ایک ساتھ جوڑنے چاہیے، نماز میں تھوڑا سا پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھیں، اور سجدے میں دونوں پاؤں کو فاصلے میں رکھیں، لیکن ایک حدیث میں دونوں پاؤں کو اوپر سے ایسے جوڑنا ثابت ہے۔ نیچے سے جوڑیں یا نہ جوڑیں، اوپر سے کون سی جگہ اوپر ہوگی سجدے میں؟ ایڑیاں، دونوں ایڑیوں کو جوڑنا ثابت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تلاش کیا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، اور آپ کی دونوں ایڑیاں جو کہ جڑی ہوئی تھی، راسن مرصوص جڑی ہوئی تھی دونوں، ان پہ میرا ہاتھ پڑا، پتہ چلا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ اس حدیث کی روح سے اہل علم نے لکھا ہے کہ ایڑیاں جڑ جائیں تو سنت ہے، جائز ہے، ثابت ہے، نہ جڑیں دونوں پاؤں ایسے کھڑے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اور جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اتنا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے والا آ کے دیکھے تو عجیب سا لگے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی چیز ناپ رہا ہے۔ ناپنے کے لیے ہوتا ہے نا لمبے لمبے قدم، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اتنے چوڑے پیر، کندھا یہاں ختم ہو گیا، پاؤں باہر کھڑا ہے۔ اپنے کندھے کے اندر پاؤں رکھیں،
ایک نارمل سی شکل جو ہوتی ہے اسی میں خیر و برکت ہے۔ 5 سوال ہیں اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، ان کو لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔